سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ دوسری بار کی پیدائش اسے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں زمینوں میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ کے بارے میں جب بھی ہم بات کریں تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر غالب ہے، اور کل مخلوق فوقہ وہ مخلوق یقہر۔ اصل بات کیا یاد رکھنی ہے کہ اس میں سے ہر مخلوق سے اوپر ایسی مخلوق ہے جو اس پر غالب ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے، وقاہر کل شیء، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اینڈ ہی از دا سپریم اتھارٹی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے اس کو بھی ایسا بنایا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ فلی اپنے کنٹرول میں آ کے ایروگنٹ ہو جائے، سب کو تنگ کرے، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی رکھا ہے جو ہمیشہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرے گا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، اسکول کالج میں جاتے ہیں ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، پھر ہم آزادی ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سڑک پہ نکلتے ہیں ٹریفک پولیس والا کنٹرول کرتا ہے، کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو باہر کھڑا ہوا گارڈ چوکیدار ہی بتا دیتا ہے آپ اندر نہیں آ سکتے۔ اب تو مشینز جو ہیں ہم وہ کہتی ہیں کہ ڈالو یہاں پہ پاس کوڈ، وہ صحیح نہیں ڈالا تو میں نہیں کھلتی، کیا کر لو گے تم؟ اللہ نے اب مشینز کو بھی اتنی پاور دے دی ہے، اب ہم ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، ہمارا سر جو ہے نا گھوم جاتا ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہے، تو پیدائش ان پر گڈ مڈ ہو گئی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، قل اللہ الخالق کل شیء، اور وہی ایک ہے، بہت زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، وہ اکیلا مالک ہے، مخلوق کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ بات سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو جو مخلوقات ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی لمٹ لیس ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جینا مرنا ہر معاملہ ایسے کیا ہے، یہ کریشن ایسی ہے کہ وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتی ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا۔ اللہ بلا شبہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بھی واقعہ ہے نا، جو بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو بہت ڈر لگتا تھا نا مرنے سے، ظاہر ہے ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں جب مروں گا نا تو تم لوگوں نے مجھے اس طرح جلانا ہے، اور میرے اس طرح نا ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے میرا وہ اڑا دینا ہے۔ تو جب مرا تو ظاہر اللہ نے تو جمع کر لیا، اس کو اکٹھا کر لیا، تو اس سے پوچھا کہ تم نے ایسے کیا؟ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا تھا، مجھے اکاؤنٹیبلٹی سے ڈر لگتا تھا، لیکن یہی چیز کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا تو اس کی نجات کا ذریعہ بن گئی، کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ کام کرتا تھا، وہ ایروگنس کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو جمع کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو جو ہے پوری اس کی زندگی کو مینج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں۔
اچھا یہ بھی کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سی چیزیں بناتے ہیں، اپنی چیزیں بنی بھی بھول جاتے ہیں. میں جیسے کوئی کام کرتی ہوں نا، کبھی کبھی کوئی بک کا یا لیسن پلان کا یا کوئی اپنی پریزنٹیشن کا، تو میں نا بعد میں کچھ عرصے بعد دیکھوں تو میں سوچتی ہوں اچھا یہ میں نے کیا تھا، خود بھی یاد نہیں رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. ہمیں بار بار ایسی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کیوں نہیں سنتے ہیں. تو بات یاد رکھیں، فَحَاذَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةِ وَحْدَهُ دُونَ سِوَى. لہٰذا یہی عظیم رب بھی دوسروں کو چھوڑ کر اکیلا عبادت کا مستحق ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا الخالق ہونا سمجھ آ جائے تو ہم یہ بات سمجھ جائیں، جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھاتے ہیں. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. پھر دیکھیں یہاں پہ تمام لوگوں کو خطاب کر کے کیا کہا گیا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے. کس لیے پیدا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور پھر یہ بتایا گیا، ریمائنڈر دیا گیا، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل بھی دیے. اور پھر ہمیں کیا بتایا گیا، کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا الخالق ہونا سمجھ آ جائے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، انداد نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ. اور یہ باتیں تم جانتے ہو، ہمیں فیلنگ ہوتی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ہم یہ باتیں جانتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں. یعنی یہ بات انسان کو زیب بھی نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ کی ساری کریشن دیکھنے کے بعد عقل کام انسان کی کس طرح کرتی ہے کہ وہ سوچے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جب تخلیق کی بات کرتے ہیں، اپنا الخالق ہونا بتاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ شرک کی نگیشن بھی کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا، میرے ساتھ کسی کو شامل نہ کرنا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 191 اور 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں. جیسے لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ان کو، ان کے اتنے فلاز نظر آتے ہیں پھر بھی انہی سے مانگ رہے ہیں. اپنا گھر تو پورا کر نہیں سکتے، آپ کو کیا دیں گے؟ اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور اس بات کو ہم پکا پکڑ لیں جو سورہ الحجر کی آیت نمبر 86 میں آ رہی ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا ہے، تسلسل کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اتنا پیدا کیا ہے لیکن اس کو نالج ہے کہ اس نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کے علم تک ہماری پہنچ نہیں ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ الخالق ہے، تو اب ہم اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو نام آ رہا ہے کون سا؟ وَمِنْ أَسْمَاءِ الْحُسْنَى عَزَّ وَجَلَّ الْبَارِي. اللہ عز و جل کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام کون سا ہے؟ الباری. اور اس کے لیے ہم نے سورہ الحشر کی یہ آیت پڑھ لی، آیت نمبر 24، جس میں کیا ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے، خالق، باری، المصور. یہ تین نام انٹر کنیکٹڈ ہیں. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اب اس کے بعد انوینٹر، یعنی جو بھی اس کا را مٹیریل، اس کی شیپ، سب کچھ وہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سورہ البقرہ میں یہ جو واقعہ آیا نا، اس کی طرف اشارہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنانے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. کس کی طرف توبہ کرو؟ جس سے جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے. فتوبوا الی بارئکم، اور پھر کیا کہا؟ بس اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے اندر جو خواہشات ہیں اپنی ان کو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور التواب الرحیم، اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جب ہم الباری ہونا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ هو الخالق الباری، تو اللہ تعالیٰ خالق ہے اور پھر وہ موجد ہے، کریٹر ہے، انوینٹر ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور انہیں بنایا. کیا کچھ بنایا؟ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، سب سے پہلی بات اللہ کا کنٹرول ہے ہر اس چیز پہ جس کو اس نے کریٹ کیا، قدرت اللہ کی چلتی ہے ان پہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس کو کس پہ فضیلت دے دی، ٹھیک ہے، کس کو کس کے کنٹرول میں کر دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی، مٹی، آگ، ہوا، ان سب چیزوں کو پیدا کیا. ان کے پیدا کرنے کے لیے کوئی پری ایگزسٹنگ میٹر نہیں تھا. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اسی مٹی سے بنایا. اب ہم مٹی سے تو انسان نہیں بنا پاتے، لیکن اللہ نے بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا. تو یہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ کون سی چیز کس طرح سے چلے گی اور کس طرح سے سارے معاملات ہوں گے. ہمیں کیا بات یاد رکھنی ہے؟ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ الْخَلَّاقَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق پیدا کیے ہیں اور جو فرق اور تضاد سے پاک ہے، اور وہ دو رنگی اور ٹیڑھ سے سلامت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی عوج نہیں ہے، کوئی تباین نہیں ہے، یعنی تناقض نہیں ہے، کوئی اس میں ایررز نہیں ہے کسی قسم کے. او ہو یہ کلر ہونا چاہیے تھا، وہ شیپ ایسی ہونی چاہیے تھی. ہم تو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا تو ہم فٹافٹ کہتے ہیں کس سے شکل مل رہی ہے، اور کئی دفعہ بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ پھی پہ کیوں چلا گیا، یہ سسرال والوں پہ کیوں چلا گیا، سسرال والوں کو دکھ ہو رہا تھا میکے والے پہ کیوں چلا گیا، یہ چیز ایسی کیوں بن گئی، یہ تو ہم ایسا چاہ رہے تھے کہ یہ کام ہونا چاہیے. لیکن یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کوئی چیز اس میں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. میں نے ایک دفعہ نا بہت سال پہلے ایک کورس کیا تھا فلاور ارینجمنٹ کا، تو اس میں وہ پتہ نہیں کتنی آپ کو ڈفرینٹ قسم کی وہ بتاتے ہیں سیٹنگز ہوتی ہیں کہ یہ جیپنیز ہے تو یہ ہے، اور اس میں فلاورز آپ نے ایسے ارینج کرنے ہیں اور آگے فلرز اس طرح ڈالنے ہیں. اس کے بعد سے نا میں جب بھی باہر جاتی تھی کہیں پہ بھی، باہر میں لان میں گئی، سڑک پہ جا رہی ہوں، تو میں مختلف درخت اور مختلف اس طرح پھول لگے ان کو دیکھتی تھی. میں کہتی تھی ہمیں کتنا سوچنا پڑتا ہے. اور کئی دفعہ ہم کہیں فلرز لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، تو ہماری جو ٹیچر ہیں کہتی ہیں نہیں یہ آپ نے صحیح سیٹنگ نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر سیٹنگ کتنی خوبصورت ہے. جھاڑی لگی ہوئی ہے راستے میں کہیں، اور وہ بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اتنے اچھے طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الملک کی آیت نمبر 3 میں، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان وے ہمیں چیلنج کرتے ہیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا، اسی نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے. رحمان کی پیدا کیے ہوئے میں سے کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا. بس نگاہ کو لوٹا، کیا تجھے کوئی کٹی پھٹی چیز نظر آتی ہے؟ یعنی کیا کہا گیا؟ فرج البصر ہل تری من فطور. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ
آپ نے کوئی اسائنمنٹ کی، آپ کی ٹیچر نے آپ کو بڑے اچھے گریڈ دیے اور آپ نے بڑے فخر سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ان کو کہا میم ذرا دوبارہ چیک کریں، یو کین چیک اگین. میم کہیں گے اچھا میں تمہیں ابھی سیدھا کرتی ہوں، اے سے سی گریڈ ہو جائے گا، ڈی بھی ہو سکتا ہے. وہ ایسے ایسے نقص نکالیں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج کرتے ہیں، پھر دیکھو پھر دیکھو پھر دیکھو، تمہیں کوئی اس میں رخنا نہیں نظر آئے گا، فطور کوئی اس میں مشکل نہیں نظر آئے گی کہیں سے. کوئی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ خوبصورت بھی ہے، کامل بھی ہے، دل فریب بھی ہے، سلامت بھی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف یا کوئی کسی قسم کی برائی نہیں ہے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے کی. سو اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں الباری تو ایسا پیدا کرنے والا جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. بس یہ بات سمجھنی ہے ہم نے. اللہ نے کیا کلر سکیم، کیا اس کا ٹیکسچر، کیا چیز رکھی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں کہ کس کو کیسا ہونا چاہیے. اگلے نام پہ آ جاتے ہیں وَمِنْ أَسْمَاءِ الْحُسْنَى عَزَّ وَجَلَّ الْمُصَوِّرُ. اللہ عز و جل کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام المصور ہے. اور سورہ الحشر کی آیت نمبر 24 میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ الخالق، پہلے اللہ کی تخلیق کو دیکھو، پھر الباری اس کی جو را مٹیریل ہے اس کو دیکھو، اس کی کوالٹی پہ غور و فکر کرو، کس قدر خوبصورتی سے وہ را مٹیریل جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے. اور پھر المصور، اب خوبصورتیوں پہ آ جاؤ. یہ سب سے اینڈ میں ہے. پہلے تخلیق ہے، پھر اس کی پروڈکٹیوٹی ہے، اور پھر اس کی شکل و صورت بھی ہے جس کو سمجھنا ہے. اور شکل و صورت کے بارے میں ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وہ اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، سب کا موجد اور صورتیں عطا کرنے والا ہے. سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی تسبیح کر رہی ہے. اور جب ہم آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کو دیکھ رہے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، وہی ہے جو رحموں میں، جب ایک بچہ ووم میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. میں ایز اے ڈاکٹر، کیونکہ میں ہوں بھی پیڈیٹریشین، تو جب میں ایک ایک ڈیلیوری کے لیے وہاں کھڑی ہوتی ہوں، جس طرح وہ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے، میں کہتی ہوں جو انسان بھی ایک ڈیلیوری کا پروسیس دیکھ لے نا تو اللہ پہ کامل یقین کر لے کہ کس طرح وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. لیئرز، اتنی پتلی لیئرز ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو ہاتھ سے توڑ نہیں سکتے، اسپیشل انسٹرومنٹ سے اس کو کٹ لگا کے نکالنا پڑتا ہے اس میں سے، نہیں تو چپک جاتی ہیں ساتھ. پھر اندر پانی اتنا ہوتا ہے، اس میں سے بچہ سانس لیتا ہوا آ جاتا ہے. بے شک ہم اس کے سرکولیشن سسٹم اور سائنٹیفک فیکٹس کر کے پڑھ لیں، لیکن یہ بات سمجھنا کہ جو بچہ ایک فیٹس جو ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کتنے ہائیلی آرگنائز سٹیپ سے گزرتا ہے، اتنے اندھیرے میں اس کے سیلز کس طرح ملٹی پلائی کر رہے ہیں. 3 لیئرز ہیں ٹیشوز کی، اور اس میں وہ فلوٹ کر رہا ہے اپنے سیک میں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی جو کچھ بھی آپ اس کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں کہ وہ کس طرح سے بچہ ایک فلیٹ اس میں ہوتا ہے، جیسے پین کیک کی طرح ہوتا ہے، اور پھر آہستہ 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 وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں اس کی آؤٹر لیئر ہے، مڈل لیئر ہے، ایکٹوڈرم، میزوڈرم، اینڈوڈرم، اسے کیا کچھ بن رہا ہے وہ بھی پورا ڈیفائنڈ ہے. کس سے برین بنے گا، کس سے اسپائنل کارڈ بنے گی، کس سے بونز بنے گی، کس سے اسٹمک بنے گا، کون سی چیز کب بنے گی. پھر پروٹیکٹیو لیئرز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، ایمنیوٹک فلوئڈ دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. پھر ایک ایمنیوٹک سیک دیا ہوا ہے جو سیک میں بچہ رہتا ہے. جو فلوئڈ ہے اس کا ایک خاص ٹیمپریچر ہے جو بچے کے لیے بہت ضروری ہے. یوک سیک ہے جس کے ذریعے بچے کو شروع میں خوراک ملتی ہے، اور وہیں سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ امبلائکل کارڈ رکھی ہوئی ہے، کارڈ کنیکشن پہ لوگ بات کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم دیا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ شاندار طریقے سے سارا کچھ کام کر رہا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا یہاں پہ، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ. اندھیرے میں بنا رہا ہے، سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، کسی کا کنٹرول نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ماں جتنی مرضی دعا مانگے ایسا ہو ایسا نہ ہو، کچھ نہیں آپ کر سکتے. اللہ نے جو دینا ہے وہی دینا ہے. ایک انسان ہے
جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، آپ دیکھیں اگر ہم نے ایک تصویر کھینچنی ہو اچھی سی، کوئی امیج بنانی ہو، کہیں پروفیشنل فوٹوگرافی کرنی ہو، ہمیں لائٹ چاہیے، ہم پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ لائٹس کیسے ہوں. کبھی کبھی آپ نے وہ دیکھے ہوں گے جو BTS بنتے ہیں نا ڈراموں کے، فلموں کے، تو وہ جناب ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے نا 2 لوگ کھڑے بڑے رومانٹک پوز میں باتیں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی 15 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کسی نے کوئی وہ وائٹ سا ایک اسکوئر سا بڑا سا پکڑا ہوتا ہے ہاتھ میں. اچھا کسی نے کیمرے اوپر سے آ رہے ہیں اور چیزیں اوپر سے لٹک رہی ہیں، اور لائٹس کے ڈیفرنٹ سسٹم ہوتے ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں. سافٹ لائٹ چاہیے، ریفلیکٹرز چاہیے، کیسے اینگلز چاہیے، پھر کیمرے کی سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے، کیسا لینز یوز کرنا ہے، اس کی ڈیپتھ کتنی ہوگی، اس کا ایکسپوجر کتنا ہوگا، اس کا کمپوزیشن کیسا ہوگا، پھر پتہ نہیں کون کون سے رولز لگیں گے، بیک گراؤنڈ کو کیسے دیکھا جائے گا، ٹلٹ کیسے کیا جائے گا، پھر یہ کہ سبجیکٹ جو ہے اس کو کیسے شو کیا جائے گا، اس کے ایکسپریشن کو کیسے لایا جائے گا. پاگل ہو جاتے ہیں. پھر بھی کئی دفعہ چیزیں ٹھیک نہیں بنتی، پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی پکچر کوالٹی اچھی نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم اپنے رب کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ هو الخالق الباری المصور. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، موجد ہے اور مصور ہے. تو کیا کچھ کرتا ہے؟ اس نے ایک تو مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اس کی پھر لمبائی چوڑائی، لینتھ اینڈ بریڈتھ بھی دیکھی، اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شخص جو ہے وہ خوبصورت ہے، مذکر مؤنث، میل ہوگا فیمیل ہوگا. اس کا کمپلیکشن کیسا ہوگا، اس کے کلرز، مختلف باڈی پارٹس کے بھی کلرز جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوں گے. فیشیل ویرائٹی کتنی اللہ تعالیٰ نے دے دی، پھر ٹیمپرمنٹس کی ویرائٹی کتنی زیادہ آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک خاص یونیک کیریکٹرسٹکس بھی دے دیے جو اس کو آؤٹ سٹینڈ کرواتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ اس پیکج کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، تو یہ سب کچھ کرتا ہے. اور اسی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ فسبحان الخالق الباری المصور. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ مصور ہے. جب کسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو کر دیتا ہے. وہ سبحان المصور الذی اذا اراد شیء قال له کن فیکون. کہ کیونکہ وہ مصور ایسا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کو بیٹھ کے یہ نہیں کرنا. کچھ لوگ کریٹو ہوتے ہیں نا، تو وہ کافی عرصے تک کوئی کام نہیں کرتے، تو کوئی ان سے پوچھے آپ کی کوئی نئی پینٹنگ نہیں آئی، نئی بک نہیں آئی، شعر و شاعری نہیں کی، فلاں چیز آپ نے تیار نہیں کی، وہ کہتے ہیں آج کل کریٹو وائب نہیں آ رہی. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہے اور ارادہ کرنا ہے اور وہ چیز ہو جانی ہے، کریشن بن جانی ہے، اس کے فیچرز بن جانے ہیں جیسا اللہ چاہے گا. اللہ نے جو اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی تقدیر کیسی ہونی چاہیے، اللہ کا کمپلیٹ علم ہے. اللہ کی رحمت کے مطابق اس نے بننا ہے، اور ہر کریشن میں جو اللہ کی حکمت ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. اور اسی طرح سے ہر مخلوق کا فائدہ، کہاں کہاں اس کی ایڈجسٹمنٹس ہیں، کن کن چیزوں پہ وہ جا رہا ہے، سب کچھ نظر آئے گا ہمیں. تو ہم اسی لیے یہ سمجھیں فسبحان الخالق الباری المصور. لہٰذا پاک ہے وہ خالق، موجد اور مصور. الذی خلق المخلوقات، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، وصور الکائنات، اور اس نے کائنات کی صورت پوری بنائی، وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، اور اس نے ہر چیز کو بہت ہی خوبصورت بنایا. یعنی آپ دیکھیں اللہ کی خوبصورتیاں کیسی ہیں. اچھا ہمارا حال کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم کوئی چیز بناتے ہیں، مثلاً آپ کہتے ہیں میں ذرا فروٹ چاٹ بناتی ہوں. اچھا فروٹ چاٹ بنانا شروع کرتے ہیں، فروٹ چاٹ ہم بچے بڑے انتظار کریں، اس میں ہم پھل بھی ڈال دیتے ہیں. فروٹ چاٹ بناتے بناتے چھولے اور پوریاں ساتھ نکل آتی ہیں. اچھا وہ کوئی بنا رہے ہیں تو کوئی چیز خراب ہوگی تو کچھ اور بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہمس بنا کے لے آتے ہیں. ہر وقت ہم نئے آئٹمز لا کے تو چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے جو ہے نا کبھی ہم ادھر کبھی ہم ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آرکیٹیکٹ ہمارے لیے گھر ڈیزائن کرتے ہیں، بڑا جی ہم کہتے ہیں کہ جی ایسا گھر ہو ایسا ہو. اچھا گھر بننا شروع ہوتا ہے، ہمیں چیزیں نہیں پسند آتی، پھر ہم اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں. اچھا یا گھر بن گیا، بڑے ہم خوش ہیں، بڑے ہم نے ٹاپ کلاس آرکیٹیکٹ سے ڈیزائن کرایا، جب اندر رہتے ہیں تو سوچتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. تو ہماری تو چیزوں میں اس حد تک جو ہے نا وہ ڈفرینسز ہیں. اور اللہ نے جو کلرز دیے ہیں، جو نیچر کو آپ دیکھیں، ہر رنگ ہر چیز شاندار ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں بات ہی سمجھنی چاہیے، حمد علی ما لہ من صفات الکامل والجلال والجمال. لہٰذا پاک ہے اللہ تعالیٰ. وہ پاک کس طرح سے ہے؟ اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ہم اس کی تعریف کریں، وہ اپنی صفات کمال، جلال اور جمال پر
وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. وَحَمْدٌ عَلَى مَا أَوْجَدَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کہ اس نے تمام اشیاء کو بنایا، اور پھر وہ احسن خلقہا، اور بہت ہی خوبصورت اس نے بنایا. اور اسی طرح ہم اس بات پہ بھی اس کی تعریف کریں کہ اس نے جو شرعی احکامات دیے، کتنی نعمتیں دی، وہ ہر معاملے میں ہر طرح سے تعریف کے قابل ہے. اور یہی بات ہم سمجھیں سورۃ تغابن کی آیت نمبر 3 میں. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. اس نے آسمان و زمین کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت عمدہ بنائیں. شیشے میں دیکھیں، سیلفی لے لیں، اور اپنے آپ کو کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بات بتانی ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. بہت پیاری شکل بنائی ہے اللہ نے میری. مجھے اپنا ناک نہیں پسند آ رہا، مجھے اپنے آنکھیں نہیں پسند آ رہی، مجھے اپنے بال نہیں پسند آ رہے، کچھ بھی، مجھے اپنے پاؤں ہاتھ نہیں اچھے لگتے، کہ اللہ کو بہت میں پسند ہوں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. یہ اگر ہمیں یقین آنا شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جیسے ہمیں بنایا، یہ جو ہمارے سیلف اسٹیم کے چیلنجز ہیں سب بھک یوں اڑ جائیں، یوں اڑ جائیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا صرف قرآن پڑھنے سے آپ کے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ٹھیک ہوتے ہیں. اس طرح ٹھیک ہوتے ہیں کہ جب میں دیکھوں اور میرے دل میں خیال آیا آئی ڈونٹ لک گڈ، میری کزن فلاں بندہ وہ اچھا لگتا ہے، میری ہائی وہ فلاں لڑکی میں نے انسٹا پہ دیکھی تھی، کاش میری بھی شکل ایسی ہوتی. تو آپ بتائیں فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اللہ نے مجھے بھی خوبصورت بنایا. ہاں، اس کی خوبصورتی کسی ایک چیز میں ہو سکتی ہے، میری خوبصورتی کسی ایک چیز میں ہو سکتی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور لوٹنا تو ہمیں اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کے پاس لوٹیں گے تو ساری خوبصورتیاں پیچھے رہ جائیں گی. اور کون سی خوبصورتی ہے جس کا ہمیں جواب بھی دینا ہوگا اور جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر بھی کرنا ہوگا؟ یہ وہ خوبصورتی ہے جس میں ہمارے اندر روح کی خوبصورتی، اور ہم نے اپنے رب کے ساتھ کس طرح سے اپنے تعلق کو جو ہے مضبوط بنایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو اللہ کے نام ہیں ان کو سمجھ کے ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں اور اللہ کے بندے بن کے رہیں اور راضی ہو جائیں جیسا بھی اللہ نے ہمیں بنایا ہے. کوئی کمی بھی رہ گئی ہے نا، اس کی بھی مقصد کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کیوں پیدا کیا. میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی جان اور پہچان جس طرح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر سمجھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ایسا کام کرنا چاہیے؟ ان کو جاننے کے لیے مزید یہ تو ناموں کے ذریعے ہو رہا ہے، سمجھنا کیسے چاہیے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کو آپ مل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہی قرآن کے ذریعے ہے، احادیث کے ذریعے ہے، اور اللہ کے ناموں کے ذریعے ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی پہچان دی ہے. اور اگر ہم اس پہچان کو صرف یہ کہیں کہ اچھا یہ تو چلو میں نے پڑھ لی ہے لیکن، تو آپ کو نا تھوڑا اپنے آپ کو ویل گراؤنڈڈ کرنا پڑے گا کہ یہی اللہ کی معرفت ہے، یہی اللہ کی پہچان ہے، یہی میرے 14 طبق روشن کرے. اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یہ نف نہیں ہے میرے لیے، تو پھر انہی ناموں کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں، انہی ناموں پہ زیادہ ریفلیکٹ کریں، زیادہ غور و فکر کریں اور اپنی لائف میں اپلائی کریں. اور جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ قرآن آپ کو میسج دیتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن جب میں خود قرآن پڑھتی ہوں، جیسے مجھے کلپ کے ذریعے قرآن کے یعنی کہ جوابات مل جاتے ہیں یا پھر استاذہ کے ذریعے، لیکن جب میں خود قرآن پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کی جو بھی کوئی جو میرے دل میں یا کوئی دماغ میں بات چل رہی ہو تو مجھے اس کا جواب ملے، لیکن ہو نہیں پاتا. ایسا کیوں؟ تھوڑی سی امیچیورٹی ہوتی ہے ہم میں، تھوڑے ہمارے اپنے فلاز ہوتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کو ویسے سمجھنا ہوتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اگر ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر ہم زیادہ پریشان ہوں گے. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام والا طریقہ اپنا لیں کہ مجھے اللہ کا حکم پتہ چلا، بس پتہ چلا چلو میں نے کرنا ہے، بس میرے لیے یہ ضروری ہے، مجھے وجہ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، میں نے بس یہ کام کرنا ہے جیسے اللہ نے بتا دیا، تو بس کافی ہے آپ کے لیے. ہم جو بہت زیادہ لاجک ڈھونڈ کے سمجھتے ہیں نا کہ دل میں سکون آ جائے اور یہ پتہ چل جائے اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہو جاؤں، اور پھر جب باقی لوگوں کو دیکھ کے بہت بڑے بڑے کویشچن مارکس آتے ہیں، وہ نہیں کر رہے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا، اس سے ہم اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی ویری شیور وٹ یو آر ڈوئنگ از رائٹ. وہ یقین، ایمان سے یقین کا سفر جتنا آپ مضبوط کریں گے اتنا زیادہ آپ کی یہ فیلنگز جو ہے نا یہ اڑ جائے گی. اور اس کے لیے ضرور میں آپ سب کو کہتی ہوں جب بھی آپ قرآن کے سفر میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں تو حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھا کریں، اس لیے کہ شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے نا کہ وہ آپ کو بھٹکائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق نہ بنا سکیں. اس نے تو وعدہ لیا ہے
اس نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیا اور وعدہ کیا ہے کہ میں ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو ہم نے اسی لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے والے جو طریقے ہیں نا ان پہ بھی کافی غور و فکر کرنا ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.